صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے خیبر پختونخوا بہت اہم ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو, خوارجیوں کے خلاف جنگ ہو, یہ جو خطہ ہے اس کے لیے اور اس حکومت کا بھی اپنا ایک جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت اہم ہے. کیا آپ کہیں گے اس وقت محاذرائی جو ہے وہ وفاق کے ساتھ صوبے کی بڑھ گئی ہے؟ ایک اہم میٹنگ تھی جس میں کہ اپرچونٹی ملتی سہیل آفریدی صاحب کو کہ وہ بات کرتے قومی اور عسکری قیادت کے ساتھ, مگر انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست سمت میں آپ کی حکومت جا رہی ہے اس وقت خیبر پختونخوا کی؟ اسما دیکھیں, یہ میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ماحول بننا چاہیے اور ماحول کی ذمہ داری جو وفاقی حکومت کی ہوتی ہے وہ. اور لیکن آپ دیکھیں کہ جب سہیل آفریدی کی نامزدگی ہوتی ہے نا تو اس وقت جو ایک کمپین شروع کی جاتی ہے ان کے خلاف, ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پورے. اب جہاں اگر میڈیا پہ آ جاتی ہے یہ چیزیں, اور ایک عام آدمی نہیں, وزیر اطلاعات کہتا ہے کہ جی یہ دہشت گردوں سے ملا ہوا ہے, سہولت کار ہے اور اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے, اس طرح کے الزامات بڑے عجیب سے ہوتے ہیں. اور یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے جو آئینی اور جمہوری طریقے سے وہ ایک ہی تو جو وزیر اعلیٰ جو جمہوری طریقے سے آ رہا ہے, تو وہ ساری چیزیں دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے کی. پھر اس کے بعد دوسرے دن پرائم منسٹر نے جو ان کو مبارکباد دی اور مبارکباد کے ساتھ انہوں نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر کو کہ مجھے ملنے دیا جائے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں اور معاملات کو دیکھ سکوں. انہوں نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں. اللہ جانے انہوں نے کس سے پوچھنا تھا کس سے نہیں پوچھنا تھا, لیکن بہرحال وہ پھر کچھ لوگ ناراض بھی ہو گئے ہمارے پی ایم ایل این والے کہ آپ سی ایم کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھے کہ وہ پوچھ کر بتاؤں گا. تو کہتا یہ ہمارے خلاف ایک وہ. بہرحال اگر یہ ملنے دیتے تو اس میں کیا کبات تھی, وہ عمران خان سے مل لیتے, اپنی کیبنٹ بنا لیتے, اس کے بعد جو پاک افغان کشیدگی تھی اس کی روشنی میں جو بھی اقدامات اٹھانے تھے وہ ہو جاتے, ان کے ساتھ بیٹھ جاتے. لیکن انہوں نے شروعات پھر اسی طرح کی جس طرح پہلے کرتے تھے نا کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگاؤ, مختلف حربے استعمال کرو, پھر اس کے بعد کہتے جی اب بیٹھتے نہیں ہیں, ہم سے بات نہیں کرتے ہیں. وہی طریقہ انہوں نے یہاں بھی اپنایا. ایم پی او کے تحت گرفتاری کا روکوانا, بلٹ پروف گاڑیوں کو ختم کرنا یعنی واپس کرنا وفاق کو, پھر یہ مشروط کرنا. درست بات ہے کہ ان کو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی, مگر اس کو مشروط کرنا اس طرح کی اہم اقدامات کے ساتھ جو کہ ایک چیف ایگزیکٹو کو صوبے کے کرنا چاہیے, آپ کے خیال میں یہ بھی کوئی اس کا بھی کوئی ریشنل ہے آپ کے خیال؟ یہ تو صوبے اور وفاق کے درمیان جو ایک پیش رفت کی بات آپ کر رہی ہے, ربط بات کریں, باقی تو صوبے میں کام ہو رہا ہے. آج بھی انہوں نے اجلاس کیا اور بڑے امپورٹنٹ میٹنگ کی ہے. انہوں نے جو اعلانات کیے ہیں بڑے پاورفل اعلانات ہیں, میں تو ان کو ویلکم کرتا ہوں. کیونکہ ایک تو انہوں نے جو فاٹا کی پسماندگی ختم کرنے کے لیے جو تعلیمی اداروں کے قیام کا اعلان کیا ہے, گراؤنڈز کا اعلان کیا ہے. دیکھیں نا یہ وہ چیزیں ہیں جو جس سے جو ٹیلنٹ آ سکتا ہے فاٹا کا اور تعلیم عام ہو سکتی ہے. اسی طرح انہوں نے صوبے کے جو پولیس ہے اس کو اسٹرینتھن بنانے کی بات کی ہے, کرپشن ختم کرنے کی بات کی ہے, گڈ گورننس کی طرف بات کی ہے, امن و امان سب سے اولین پرائرٹی قرار دیا. تو مطلب کام تو ہو رہا ہے, ترقیاتی فنڈ بھی انہوں نے جاری کر دیے. ایشو یہ ہے دیکھیں, میں اگین کہتا ہوں کہ ہم جو کہتے تھے کہ جی پاک افغان یہ بات چیت ہونی چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, یہ کہتے تھے یہ جو دہشت گردوں سے بات چیت کی بات کر رہے ہیں, بھئی ہم افغان حکومت کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ جب تک آپ دراندازی کو بند نہیں کریں گے, آپ کوئی بھی آپریشن کر لیں, آپ نے نہیں کیا آپریشن, ہمارے دور میں بھی ہوئے,